میں بے شمار مسائل مشکلات میں دنسا ہوا تھا، بے شمار جگہ لاکھوں برباد کیے، مگر نہ جانے کیسے نحوست تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ کاروبار صرف اتنا چلتا تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھا لیں۔ میرے بچے پھل کو ترستے، بہترین سکولوں میں پڑھتے پڑھتے حالات کی وجہ سے اٹھا کر سرکاری سکول میں داخل کروا دیا۔ نئے کپڑے نہ بنوا کر دے سکتا تھا، رشتہ داروں کی اترن پہننا شروع کر دی۔ زندگی میں کبھی ایسا دور بھی آئے گا، کبھی سوچا نہ تھا۔ میرا کاروبار وسیع تھا، گھر میں سکون اور خوشیاں تھیں، مگر پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا۔ گھر میں جھگڑے، بے سکونی، بیماری نے ڈیرے ڈال لیے۔ پریشانیاں اتنی کہ 40 سال کی عمر میں ہی 60 سال کا بزرگ لگنا شروع ہو گیا۔ کوئی عزیز ملتا، مجھے دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا برباد ہو جاتا۔ اگر کہیں سے پیسے لے کر کوئی کاروبار شروع کرتا تو وہ ایسے ختم ہو جاتا جیسے کبھی شروع ہی نہ کیا ہو۔ دن بدن قرض کی دلدل میں دسنا شروع ہو گیا۔ کوئی کہتا جادو ہے، کوئی نظر بد بتاتا، کسی نے بندش کہہ کر خوب پیسے سمیٹے۔ ایک دن پریشان دکان پر بیٹھا، سوچوں میں گم، اپنے اچھے دنوں کی بہاریں یاد کر رہا تھا کہ کبھی میں بھی خوشحال تھا، کبھی کوئی کمی نہ تھی، ہر غریب کا احساس کرتا تھا، رشتہ داروں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ میری دکان پر اگر کوئی آ جاتا تو کھانا کھلائے بغیر نہ بھیجتا تھا۔ آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ ساری خوشیاں، بہاریں، نعمتیں مجھ سے چھن گئیں اور آج میں اس حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بزرگ آ کر مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، بابا جی ابھی تو کچھ نہیں ہے، صبح سے بکری نہیں ہوئی، اللہ خیر کرے گا، آپ اگلی دکان والے سے لے لیجئے۔ شاید اللہ کریم کو میری بے بسی پر ترس آ گیا اور میرے حالات دوبارہ بہتر ہونے والے تھے اور مجھے غلطی اور گناہ کا احساس دلایا جا رہا تھا۔ اس بزرگ نے میری طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، تیرے گھر میں قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا، جی بابا جی پڑھا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھ سے کہنے لگے، کتنا عرصہ ہوا تو نے کھول کر نہیں دیکھا، کتنے عرصے سے تو نے اس کو اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس پر مٹی، دھول، حتیٰ کہ شاید مکڑیوں نے جالا تک بنا لیا ہوگا۔ روز صبح اٹھتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، مگر قرآن کا حق کون ادا کرے گا؟ اس کو کون پڑھے گا؟ اتنے سالوں سے تم نے اس کو کھولنا تو درکنار، کبھی اس کے غلاف تک کی صفائی نہیں کی، حتیٰ کہ اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا میں زمین میں دھنس رہا ہوں، منو بوجھ کسی نے کندھوں پر رکھ دیا ہے۔ اس بزرگ کی آواز ذرا بلند ہوئی، مجھے میرے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تجھے تیرے قرآن کی بد دعائیں لے ڈوبی۔ بس یہ سننا تھا کہ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے اور میں نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ اچانک جھٹکا لگا، اٹھا، دکان بند کی اور گھر کی طرف تیزی سے جانے لگا۔ وضو کیا اور جا کر جب الماری کے اوپر پڑے قرآن کی طرف دیکھا تو وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، مکڑیوں کے جال بن چکے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں حتیٰ کہ ہچکی بند گئی۔ میرے قریب میری بیوی بچے کھڑے حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ علم نہیں کیا ہوا۔ وہ مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے۔ میں ان سب کی باتوں سے بے خبر قرآن کے غلاف کی صفائی میں مشغول اور بار بار قرآن سے معافی مانگ رہا تھا۔ غلاف اتارا، قرآن پاک کو مسلسل چومتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ میری حالت دیکھ کر بیوی بچے بھی رونا شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے۔
पहले रोता रहा, फिर धाड़ना और चिल्लाना शुरू हो गया। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हात शायद मरकर भी न भूल पाऊं। अपनी अहलिया को बताया कि हमारे साथ जो कुछ हुआ इस अजीम किताब की कदर न करने की वजह से हुआ। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। गिलाफ को धुलवाया, कुरान पाक को खुशबू लगाई। जिस जगह कुरान पाक रखा, इस जगह को अर्के गुलाब से साफ किया, खुशबूदार किया। वहाँ कुरान रखा। अब रोज सुबह उठकर इंतहाई अदब से रोज पढ़ता हूँ, चाहे एक रकू या एक लाइन ही क्यों ना पढ़ूं। यकीन कीजिए, गुज़श्ता चंद सालों से कुरान पाक को रोज पढ़ने से न सिर्फ घर बल्कि किसी के लिए भी जो भी दुआ करूं या कुरान पाक से कह दूं कि मेरा फला मसला हल नहीं हो रहा, अल्लाह ताला मेरा वो मसला हल फरमा देते हैं। मेरे बुरे दिन ख़त्म हुए, मेरी खुशियाँ लौट आईं, मुझे ज़िंदगी में दोबारा खुशहाली की बहार मिली। आज बच्चे दोबारा अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। रोज़ाना सुबह अब हमारे घर में 7 कुरान खोले जाते हैं। खुशू खुजू से पढ़ा जाता है, कुरान का अदब किया जाता है। मेरा ये पैगाम हर घर तक पहुंचा दें। हर बीमारी, परेशानी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की नाफरमानी, जादू, जिन्नात और नजर बद नहीं होती। कुछ हमारी अपनी भी गलतियां और कोताहियां होती हैं। आइए आज से कुरान से मोहब्बत कीजिए। कुरान आपसे मोहब्बत करेगा। कुरान को पढ़िए, सुनिए, खुशबू लगाइए। कुरान आपके घर को संवार देगा, खुशबू से मुअत्तर कर देगा इंशाअल्लाह।